الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری جانب سے، میری ٹیم کی جانب سے، ایمان نیوز چینل کی جانب سے تمام اہل اسلام کو جشن عید میلاد النبی بہت بہت مبارک ہو۔ آج جشن عید میلاد النبی 12 ربیع الاول کے سلسلے میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ چند باتیں لے کر پیارے آقا علیہ السلام کی سیرت النبی کے اوپر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکتے با کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ ثم الحمدللہ، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ آج ہم تمام مسلمانوں کو 12 ربیع الاول نصیب ہوئی، اور سب سے بڑی سعادت کی بات کہ ایک امتی ہونے کے ناطے اپنے پیارے آقا علیہ السلام کی میلاد منانے کی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ایک اور بار۔ تو اس اللہ تعالیٰ کا کروڑ احسان کہ گناہگار سیاکار بدکاروں پر اللہ تعالیٰ اس طرح کی رحمتوں کی بارش نازل کرتا رہتا ہے۔ قرآن میں جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا لیکن تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ پیارے آقا علیہ السلام کو جب آخری نبی بنا کر بھیجا گیا تو یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیج دیا گیا۔ سائنسدانوں نے ریسرچ کیا تمام جہان، تو جہان کیا، یہ جہان بھی اور ہے، دوسرے جہان بھی اور ہیں۔ آپ تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین ہیں۔ اگر سائنسی اعتبار سے اگر اس پر میں بات کروں تو یہ موضوع کا ٹاپک بہت ہٹ جائے گا، تو موضوع کی طرف آتے ہیں کہ جب پیارے آقا علیہ السلام عرب میں پیدا ہوئے بروز پیر 12 ربیع الاول، مانا کہ اس میں اختلافات ہیں علماء کرام کے، کوئی 12 کوئی 11 اور کوئی 13 کا، اور یہاں پر یہ بھی اختلاف ہے کہ 12 ربیع الاول آپ کے پردہ کرنے کا دن ہے، یوم وفات، ظاہری طور پہ اس دنیا سے پردہ کر جانا۔ تو اہل علم علماء کرام اس بارے میں وضاحت سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اور نبی جس دن پیدا ہوتے ہیں اسی تاریخ اور اسی دن کو وہ پردہ کر جاتے ہیں۔ یہ نبیوں کی شان ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ نے اس کو مخصوص کر کے رکھا ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام جب پیدا ہوئے قریش قبیلے میں، عرب میں جہالت تھی، اتنی جہالت تھی کہ لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، لڑکیاں پیدا ہوتی انہیں دفن کر دیا کرتے تھے۔ آپ رحمت اللہ عالمین بن کر آئے، جس دن آپ پیدا ہوئے اس دن تمام گھروں میں لڑکے پیدا ہوئے۔ صبح صادق کے وقت آپ کی پیدائش ہوئی، اور پھر پیدائش میں جو معجزات کراماتیں ہیں بی بی آمنہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دیکھی،
آپ کے چچا، آپ کے دادا عبد المطلب، ابو طالب نے جو دیکھا وہ آپ لوگ سنتے رہتے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب 40 سال کی عمر میں نبوت ملی آپ نے، آپ کی زوجہ مبارک بھی پہلی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صادق اور امین کے نام سے مشہور تھے۔ نبوت کے بعد اور اسلام کی تبلیغ شروع ہوئی تو سب سے پہلے بچوں میں حضرت مولا علی مشکل کشا ایمان لے کر آئے، مردوں میں حضرت ابوبکر صدیق اور عورتوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ۔ اس طرح اسلام پھیلتا گیا۔ پھر ایک موقع ایسا آیا کہ جب مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کرنا پڑا تو یہ غار یار حضرت بکر صدیق بنے۔ پھر ایک موقع ایسا آیا جب حضرت عمر فاروق نے اسلام قبول کیا، مکے کی چھت پہ اذان دی گئی تو اسلام پھر کھل کر سامنے آیا، پھر اذانیں بھی دی جانے لگی، نمازوں کی طرف بھی لوگ آئے۔ پھر ایسا بھی وقت آیا کہ فتح مکہ کے بعد مکے میں جتنے بھی بت تھے وہ سب گرائے گئے، عرب کو بالکل بتوں سے پاک کر دیا گیا۔ لوگ جوک در جوک پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت دیکھ کر، اسوۃ حسنہ دیکھ کر اسلام میں داخل ہونے لگے۔ پھر کافی غزوات ہوئیں۔ سب سے پہلی یہ غزوہ جو کہ غزوہ بدر کے نام سے مشہور ہے، اس میں 313 مجاہدین تھے اور سامنے ہزاروں کا لشکر، اور الحمدللہ غیبی مدد حاصل ہوئی اور فتح حق کی ہوئی۔ بدری صحابہ انہوں نے ایمان کی طاقت سے کفار کو منہ توڑ جواب دیا۔ اسلام پھیلتا گیا۔ یہاں پہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کی بات کریں، آپ کے اسوۃ حسنہ کی بات کریں تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کیا ہے، تو آپ نے کہا قرآن پڑھ لو، آپ کو اس میں سیرت نظر آ جائے گی۔ کبھی قرآن میں اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب حضور اکرم نور مجسم سید دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اتنی محبت تھی کہ کبھی نام لے کے نہ ہی پکارا، بلکہ لوگوں کو بھی تلقین کی، صحابہ کرام کو بھی تلقین کی کہ اپنی آواز میرے محبوب کی آواز سے دھیمے رکھو، میرے محبوب کو اس نام سے نہ پکارو جسے ایک دوسرے کے ناموں سے پکارتے ہو۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو گوارا نہیں تھا کہ میرے محبوب سے کی شان میں کوئی گستاخی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا جیسے کہ جس کا ترجمہ مفہوم یہ ہے کہ ایمان والو سوچ لو، اگر تم نے اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ کسی سے محبت کی، چاہے وہ تمہاری اولاد، تمہارے ماں باپ کی کیوں نہ ہو، تو سوچ لو تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو اندازہ لگائیں کہ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا شان ہے کہ جب جبرائیل امین آئے، کیونکہ وہی لے کر آتے تھے، اقرا باسمک الذی، سب سے پہلے وہی لے کر آئے۔ تو ایک دفعہ جبرائیل امین نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی عمر کیا ہوگی؟ تو جبرائیل سے پوچھا جبرائیل تیری عمر؟ کہنے لگے جب میں تھا تو کچھ بھی نہیں تھا، بس جب میں پیدا ہوا تو میں نے ایک ستارے کو دیکھا، وہ ستارہ آسمان پہ چمک رہا، پھر وہی ستارہ 70 سال بعد مجھے نظر آیا، یہی ستارہ پھر 70 سال بعد نظر آیا۔ اس طرح یہ میرے ساتھ 18 یا 20 دفعہ ہوا۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے
اس وقت چادر اپنے چہرے پہ ڈالی، اور جب وہ چادر اٹھائی تو جبرائیل امین نے جب وہ چہرہ مبارک دیکھا تو ایک دم کہا ہاں رب کعبہ کی قسم یہ وہی ستارہ ہے جس کو میں نے دیکھا تھا۔ تو پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل جب کچھ نہیں تھا اس وقت میرا نور تھا، اور اللہ پاک نے میرے نور سے اس پوری کائنات کو بنایا۔ تو بحیثیت مسلمان ہمیں اس بات پر ایمان لانا چاہیے کہ اگر حضور اکرم نور مجسم کہ وہ بشر بھی تھے نور بھی تھے، نور کا اندازہ اس طرح لگائے کہ جب شب معراج ہوئی مسجد اقصی تک پہنچے، مسجد اقصی میں امامت کی، 1,24,000 پیغمبر نے آپ کے پیچھے متقی بن کے نماز پڑھی، تیسرے آسمان پہ پہنچے، حضرت عیسیٰ سے ملاقات ہوئی، پھر آپ کو ایک ہی رات میں دوزخیوں جن کو سزائیں دی جا رہی تھی ان کو دکھایا گیا، جنت کی سیر کرائی گئی، پھر سدرۃ المنتہا تک پہنچے، آگے جس ابابیل کے ذریعے جس براق کے ذریعے آپ گئے وہ براق آگے نہیں جا سکتا تھا کیونکہ اس کے پر جل جاتے، جبرائیل امین بھی اس سے آگے نہیں جا سکتے تھے۔ کہا یا رسول اللہ بس میری حدود یہاں تک ہے، آگے سدرۃ المنتہا ہے، اگر میں آگے جاؤں گا تو میرے پر جل جائیں گے۔ تو اندازہ کریں میرے پیارے آقا علیہ السلام کی شان کہ آپ جب سدرۃ المنتہا پہ پہنچے تو اللہ تعالیٰ سامنے، تو قرآن میں ہے، اس کا مفہوم ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام کی معراج میرے اللہ سے اس طرح ہوئی کہ دو کمان آپس میں ملے۔ اس طرح اللہ پاک نے 3 دفعہ میرے محبوب سے فرمایا کہ میرے محبوب اور قریب آئیں، اور قریب آئیں، اور قریب آئیں، اتنے قریب آ گئے کہ 2 چیزیں آپس میں مل گئی۔ اللہ ایک نور ہے، یہ جو روشنی نظر آ رہی ہے یہ نور ہے، ہم انسان ہیں، ہم کبھی اس روشنی کے اندر دم نہیں ہو سکتے، اگر دم وہی چیز ہو سکتی ہے جو خود نور ہو، روشنی کے اندر دم ہو سکتی ہے، تو ظاہر سی بات ہے اللہ ایک نور، میرے محبوب بھی ایک نور، تو جب ہی دونوں ایک دوسرے میں دم ہو گئے تو حضور اکرم نور مجسم خاتم النبیین سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پھر جب اس کائنات میں بھیجا گیا تو خاتم النبیین بنا کر بھیجا گیا، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ میلاد ہم اس لیے مناتے ہیں کہ میلاد کے معنی ہوتے ہیں خوشی منانا، اجتماع کرنا۔ آخر ہم دنیاوی طور پر شادی کا اہتمام کرتے ہیں، نکاح کا اہتمام کرتے ہیں، ہم ولیمے کا اہتمام کرتے ہیں، حج کرنے گئے تو حج کر کے آتے ہیں، حج کا اہتمام کرتے ہیں، یہاں تک کہ ہر چھوٹے چھوٹے ایونٹس پہ پارٹی کا اہتمام کرنا، گھروں میں اہتمام کرنا، دعوتوں کا اہتمام کرنا، میلاد منانا۔